بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ وفادار اور مخلص ساتھیوں سے مل کر رہنا اور ان سے میل جول رکھنا، جس سے ملنا خلوص سے ملنا۔ جب انسان صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ خود اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اپنے نفس کی بھی اصلاح کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ صاحب حیثیت ہونے والے پر سائل کا حق واجب ہے اور عمدہ جواب اعلیٰ اخلاق ہے۔ موت سے محبت کرو، زندگی عطا کی جائے گی۔ جو کام ثواب کے لیے نہیں کیا جاتا اس کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ امیر آدمی اگر بخشش کرے تو اچھی چیز ہے، لیکن محتاج آدمی اگر بخشش کرے تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اے لوگو، خدا کے خوف سے ڈرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو تاکہ اللہ کا تم پر عذاب کم ہو جائے۔ جس جسم کو غذا حرام کی ملے وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صبر نصف ایمان اور یقین پورا ایمان ہے۔ مردوں سے شرم کرنا اچھی بات ہے، مگر عورتوں سے شرم کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جس چیز کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے کرنے میں جلدی کرو۔ جو قوم بے حیائی کی جانب قدم بڑھائے گی اللہ اس قوم کو مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ نئے کپڑے زندوں کے لیے موزوں ہیں اور پرانے کپڑے بے جان جسم کے لیے۔ بہترین خصلت وہ ہے جو تم پر گراں گزرے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ بروں کی ہم محفل سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ میں ایسے گھر والوں کو پسند نہیں کرتا جو کئی دنوں کا رزق ایک ہی دن میں خرچ کر ڈالیں۔ دشمن سے نہ تو بے وفائی اور نہ اس کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف دنیا کے ہر کام سے خوب بلکہ خوب تر ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی عام لوگوں کے لیے بدتر، لیکن عالموں اور طالب علموں کے لیے بدترین ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر اسے دنیا حاصل کرنے کی مہلت نہیں ملتی اور اسے انسانوں سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے۔ اگر تم خدا کی رحمت کے امیدوار ہو تو اس کی مخلوق پر رحم کرو۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرے گا، اور جتنا جاہل ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی بے خوف ہوگا۔
قرآن کی تعلیمات کو سمجھو، کیونکہ وہ علم کا سرچشمہ ہے اور دلوں کی بہار۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ، علم کا کمل اور رحمان کی تازہ ترین کتاب ہے۔ اس کے ذریعے خداوند آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دیتا ہے۔ نماز میں قرآن خوانی ایسی ہے جیسے کسی کو چھپا ہوا خزانہ مل جائے، اس میں ہوئی خیر و برکت ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پڑھا کرو۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ برہان، صبر روشنی، روزہ ڈھال اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ایک دلیل ہے۔ کوئی عشاء کی نماز بغیر پڑھے سوئے، خدا کرے اسے کبھی سونا نصیب نہ ہو، کبھی نصیب نہ ہو، کبھی نصیب نہ ہو۔ اپنے مردوں کو صدر، بیری کے پتوں اور پھولوں کے آب جوش سے غسل دیا کرو۔ غروب آفتاب کے بعد نہ تو افطار میں تاخیر کرو اور نہ نماز مغرب کے لیے ستاروں کے گھنے ہونے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ زمین کے ان حاکموں سے رضامند رہتا ہے جن کے نفس ان کے قابو میں ہوں۔ جب حاکم ہمدرد ہو اور رعایا اس کی خیر اندیش ہو تو حاکم کا فرض ہے کہ رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رعایا کا فرض ہے کہ وہ حاکم کی خیر اندیش رہے اور اس کے حسن سلوک کی شکر گزار ہو۔ اپنی اولاد کو تیرنا اور شہواری سکھاؤ اور ضرب المثال اور اچھے شعر یاد کراؤ۔ ان لوگوں کے اقوال قلم بند کرو جو دنیا سے بے نیاز ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ایسے فرشتے مامور فرمائے ہیں جو ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھے رہتے ہیں اور ان کو صرف وہی بات کہنے کی اجازت دیتے ہیں جو خدا پاک ان سے کہلوانا چاہتا ہے۔ خدا پاک کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور سعادت و کامرانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ساتھ تو یہ ہے کہ خدا کی نعمتیں اتنی ہیں تم ان کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ان چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ نمبر 1 عزت، نمبر 2 پیار، نمبر 2 تعریف۔ اگر 3 چیزیں اپنی بیوی کو دو گے تو وہ آپ کی ساتھی بن جائے گی۔ اہل کتاب اپنی باتوں کی بدولت تباہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ خدا ان لوگوں کی خطا کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس سے کم درجہ کے خطا کاروں کو اگر اس کی مرضی ہوگی تو معاف کر دے گا۔ قرآن کو خدا کے حضور تمہارا سفارشی ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے خلاف گواہ، کیونکہ قرآن جس کا سفارشی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور قرآن خدا سے جس کی چغلی کھائے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔